السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج پھر میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی اچھی وہ چیزیں، مطلب بالوں کے لیے جو بال خشک ہوتے ہیں، خشکی باندھ جاتی ہے بالوں میں، اور جو شیمپو لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس طرح مطلب دیسی جو چیزیں ہیں جو پرانے زمانے میں ہماری دادیاں نانیاں جو استعمال کرتی تھی چیزیں، آج میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گی، تو دیکھنا فائدہ بھی ہوگا آپ کو، اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ جو سندس آپی ہے وہ اچھی چیزیں بتاتی ہے تو میں فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، آپ کے فائدے کی ویڈیو ہوتی ہے، تو پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں، آگے بھی لوگوں کو کہا کریں، آپ لوگوں کی مطلب سپورٹ سے، اور آپ لوگ اگر کوشش کریں گے، مطلب میری ویڈیو دیکھیں گے، مجھے ویو ملیں گے، سبسکرائبر ملیں گے، تو میرا حوصلہ بڑھے گا نا، میں اور زیادہ اچھی ویڈیو آپ کو سینڈ کیا کروں گی۔ تو اچھا، میں اب آج کا ٹاپک ہے مطلب بال دھونے کے دیسی طریقے، جو مطلب بتایا نانیاں دادیاں جو ہماری یوز کرتی تھی۔ اصل میں نا جب تب ہم تو ہوتے بھی نہیں ہوں گے تب کی بات ہے، کیونکہ میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ملتانی مٹی ہوتی ہے نا، اس سے بھی سار دھویا جاتا ہے، مطلب پہلے دھویا جاتا تھا، اور جو سرسوں مطلب سرسوں کا آئل ہوتا ہے نا، وہ نکالتے ہیں، تو وہ جو پیچھے بچتا ہے نا، وہ کھال اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا کھال کیا کہتے ہیں، وہ اس کو بھگو کے پانی میں، تو اس سے بھی بال دھویا کرتی تھی ہماری نانیاں دادیاں، ہو سکتا ہے ہماری امیاں بھی دھوتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، تو لیکن میری امی نے کبھی بتایا نہیں ہے تو اس سے بھی بال دھویا کرتے تھے، تو اس سے نا مطلب جو جلد ہوتی تھی نا، مطلب جو کھوپڑی ہوتی ہے سار کی، یہ ٹھیک رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو میل کچیل ہوتی تھی وہ صاف ہو جاتی تھی۔ تو جو سرسوں کی کھال ہوتی تھی اس کو ایسے اس سے دھوتے تھے، آج کل بھی مل جاتی ہے جہاں وہ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں نا مشینوں سے، تو وہاں مل جاتی ہے، تو اس سے اس طرح مطلب یوز کرتے تھے کہ جو کھال ہوتی تھی نا، اس کو کھیل یا کھال مجھے اتنا پتا نہیں تو اس کو نا پانی جو ہے نا موٹی جو ململ ہوتی ہے نا، اس سے اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیا جاتا تھا، اور اس سے بال دھوتے تھے۔ تو ان کے بال آپ کو پتا، جو میری جو پھوپھو تھی وہ مطلب کافی ایجڈ تھی، تو لیکن ان کے بال اتنے اچھے تھے نا، یقین کریں ان کے بال ابھی بھی اتنے لمبے، اور انہوں نے کبھی یہ پراندہ نہیں ڈالا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اتنے لمبے بال اور بلیک تھے ان کے بال، وائٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تو مطلب یہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پڑتے تھے، اور ایسے وہ پراندہ نہیں ڈالتی تھی، نہ کلپ وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں لگاتی تھی، صرف بالوں کی وہ چٹیاں بناتی تھی، اتنے اچھے میری پھوپھو کے بال ہوتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے پھوپھو بھی کوئی دیسی ٹوٹکے کرتی ہوگی لیکن تب ہم چھوٹے تھے تو اتنا پتہ نہیں ہے، تو اگر یہ عقل ہوتی، اس وقت شعور ہوتا، تو پھوپھو سے بات کر لیتے، پوچھ لیتے۔ تو باقی وہ بتایا ہے نا کہ جو ہے مال کے کپڑے میں چھان لینے، تو اس سے بال دھونے ہیں، تو دیہات کی جو عورتیں ہیں وہ اکثر یہ جو لسی ہوتی ہے نا، چھاچھ لسی، گاڑی لسی جو ہوتی ہے، اس سے بھی بال دھوتی تھی، اور اس سے بال اتنے شائن مطلب ہو جاتے تھے، شائننگ آ جاتی تھی بالوں میں، اور مطلب ایسے سلکی، اور مطلب بال مضبوط ہوتے تھے اس سے، ظاہر بات ہے اس میں گھی ہوتا تھا، دودھ ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، تو بال اچھے ہو جاتے تھے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بال دھونے سے نا تھوڑا وہ اسمیل آتی تھی،
تو اس کے لیے پھر بعد میں شیمپو کر لیتی ہوں گی، یا پھر شیمپو نہیں ہوتا ہوگا تو صابن لگا لیتی ہوں گی۔ لیکن اب تو بندہ شیمپو لگا لیتا ہے، اب تو شیمپو عام ہے، اتنے بڑے بڑے شیمپو پڑے ہوئے ہیں مارکیٹوں میں، اتنے اتنے برانڈ کے، تو بندہ وہ بعد میں لگا لیتا ہے۔ لیکن یہ آپ چاچ والا طریقہ استعمال کریں، میں تو خود کہہ رہی ہوں میں لگاتی ہوں، لیکن ادھر ہمارے سٹی میں چھاچ ملے گی کہاں سے؟ گاؤں کی جو عورتیں ہیں نا وہ ضرور لگائیں گی، تو سٹی میں تو نہیں ملتی اس طرح کی چیزیں نا، اگر ملیں بھی تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں سے بھی ساتھ دھویا کریں۔ تو باقی آپ ایسا کریں کہ جو بال ہے نا آپ کو، ان کے لیے آپ نے آملہ لینا ہے، سیکا کائی لے لینا ہے، اور اس میں ایسا کرنا ہے کہ 1 پاؤ آملہ لینا ہے اور 1 چھٹانک سیکا کائی لینا ہے۔ وزن آپ نوٹ کر لیجئے گا، 1 پاؤ آملہ لینا ہے اور 1 چھٹانک سیکا کائی کی پھلیاں لینی ہیں، ٹھیک ہے، پھلیاں لینی ہیں، اور 2 بڑے چمچے آپ نے وہ جو سفوف ہے پانی میں رات کو بھگو دینا ہے، اور اس پانی سے سر دھو لینا ہے، تو اس سے بھی آپ کے بال ہیلدی ہو جائیں گے، ایسے شائننگ اور سلکی ماشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو دوسرا ایک اور دیسی ٹوٹکا ہے، بادام کی جو کھلی ہوتی ہے نا بازار سے لا کر آپ رکھ لیں، تھوڑی سی پانی میں بھگو کر اسے سر دھو لیں تو بال نرم ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو بڑا ہی اچھا ٹوٹکا ہے، میں تو خود استعمال کروں گی۔ مطلب بادام تو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور بالوں کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے بہت ہی مفید ہوگا، تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، میں بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ آگے آ گیا بھئی دال ماش، دال ماش کا بھی آ گیا۔ اچھا جی، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دال ماش جو ہے نا وہ آپ نے آدھا کپ لے لینی ہے، بھگو دینی ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ باریک پیس لینی ہے، ٹھیک ہے، گرینڈ کر لینا، آج کل تو پھر ہمارے پاس گرینڈ ہے نا، گرینڈر مشینیں ہیں، گرینڈ کر لینا ہے، گرینڈ کر کے آپ نے اس سے سر دھو لینا ہے، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے آپ کے ماشاءاللہ۔ اور بھی بتاتی ہوں بھئی، چنے کی دال کا بھی بیسن بنا لیں خود گھر میں، اور سر دھونے اور نہانے سے دیکھ لینا زبردست رزلٹ آئے گا۔ بیسن جو چنے کی دال ہوتی ہے نا، خود بیسن بنائیں، بازار کے بیسن میں ملاوٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم وہ ملاوٹ کر رہے ہیں تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، بیوقوف لوگوں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ بندے کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، لیکن پھر کھینچ لیتا ہے، فائدہ کو نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان، نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی بندہ نقصان کھاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان کھاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں نا تو یقین کریں وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، دھوکہ جس کو دے رہے ہیں اس کا نہیں نقصان ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جدے واسطے خوہ کھٹی ہے نا کسی اور واسطے کھٹی ہے تے ڈگی دا آپ ہی ہے، ٹھیک ہے، ایہی گل ہے۔ تو اس واسطے اسی وجہ سے آپ لوگ کسی کو دھوکہ نہ دیں، لیکن آپ ہاں وہ بات پھر کہاں لے گئی ہوں میں کیا کہوں تو ایسا ہے کہ آپ بیسن چنے کی دال خود لے کے، اچھے والی جو دال ہوتی ہے، دالوں کی بھی مطلب مختلف ورائٹیاں ہوتی ہیں، اچھی والی دال لے کے بیسن بنائیں گھر میں، تو اس سے آپ نہا بھی لیں جناب، نہا بھی لیں اور سر بھی دھو لیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال بھی لمبے گھنے اور خشکی ختم۔ تو بھئی ایک اور بھی خشک بالوں کے لیے آ گیا ہے، جو خشکی ہوتی ہے نا بالوں میں، مطلب ڈرائی بال رہتے ہیں ایسے، جیسے وہ خشکی جیسے سوکھی ہوئی گھاس ہوتی ہے نا، اس طرح بال اکثر مطلب میری بہنوں کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے، تو ان کے بال انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 کپ دہی لینا ہے، اس میں 2 بڑے چمچے آپ نے سرسوں کا تیل ڈال لینا ہے، دہی میں 2 بڑے چمچے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، چائے والے جو چمچ ہوتے ہیں نا، چاولوں والے بڑے چمچ جو ہوتے ہیں وہ والے، اس کو پھینٹ لینا اچھی طرح۔ تو اس سر میں لگانے کے بعد آپ نے 10 منٹ بعد شیمپو کر لینا ہے، تو کیونکہ اگر شیمپو نہیں کریں گی تو بالوں سے اسمیل آئے گی، شیمپو کر لینا ہے، تو شیمپو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خشکی ختم۔ تو بھئی ایک اور بھی آپ کو ٹوٹکا بتا دیتی ہوں، آپ کی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن دیکھنا ضرور میری ویڈیو۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 انڈا توڑ لینا ہے، تو انڈے میں آپ نے زیتون کا تیل جو ہے وہ 1 چمچہ ملا کر سر میں لگانا ہے، آدھے گھنٹے بعد آپ نے شیمپو سے بال دھو لینے ہیں،
تو بھئی آپ کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ تو آگے بھئی ایک اور بھی خشکی کا آ گیا ہے، مطلب ایک اور ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر یہ بھی خشکی کے لیے، جو سال میں خشکی ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پرانا آم کا اچار، مطلب گھر میں پرانا اچار ہوتا ہے، یہ گاؤں میں ملے گا آپ کو۔ شہروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بازاری اچار لیتے ہیں، لیکن ہم تو دیسی اچار کھاتے ہیں، دیسی بناتے ہیں۔ میری امی بڑا اچھا اچار بناتی ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے آم کا اچار پرانے والا جو ہے نا، وہ کہیں سے تلاش کرنا ہے۔ تو اس کا جو اس کے اندر جو تیل ہوتا ہے نا، سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ آپ نے نکال لینا ہے، وہ آپ نے سر میں لگانا ہے۔ تو بھئی 10-15 منٹ لگائیں، دہی میں ملانا ہے، دہی میں ملا کے لگانا ہے، دہی میں ملا کے لگانا ہے، مکس کرنا ہے دہی میں وہ۔ تو 10-15 منٹ بعد لگانا ہے یا آدھا گھنٹہ لگا لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے بال دھو لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بال ہیں ان کی خشکی سکری ختم، ایسے شائن آئے گی بالوں میں، شائننگ اور سلکی ماشاءاللہ بال ہو جائیں گے۔ بھی میرے ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا بڑے زبردست ہوتے ہیں، میں خود بھی استعمال کرتی ہوں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو آپ نے ایک اور بھی کام کرنا ہے کہ سیکا کا جو سیکا کائی سوپ سے آپ کو پتہ ہے ساتھ دھونے سے بال سیاہ رہتے ہیں، پتہ ہے نا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، مطلب پہلے آپ اس کا جو وزن ہے نا وہ نوٹ کر لیں، صحیح طرح سوپ بنا لیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، 1 چٹانک آپ نے سیکا کائی لینی ہے، آملہ 1 پاؤ لینا ہے، ریٹھی آپ نے آدھی چٹانک لینے ہیں، اور میتھی دانہ آپ نے مطلب چٹانک جو ہے نا اس کا چوتھا حصہ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلونجی آپ نے چٹانک کا چوتھا حصہ لینی ہے۔ تو ہریڑ جو ہے وہ بھی آپ نے آدھی چٹانک لینی ہے، اور جو بھیڑا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ نے آدھا چٹانک لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس کر رکھ لینا ہے، اور 2 چمچے 1 کپ گرم پانی میں رات کو بھگو دیا کریں، اور صبح اس سے آپ سر دھو لیا کریں۔ اس سے بال لمبے گھنے ہوتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں گرمی کے موسم میں بھگوئیں تو تمام دن ٹھنڈک کا احساس ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ کو بتانا یہ بھی تھا کہ آپ اکثر نا جو بالوں کی کنگھی ہوتی ہے نا، جو ایئر برش ہوتے ہیں، اس کو ہم نا مطلب دھوتے نہیں ہیں۔ ہاں، اکثر میری بہنیں نہیں دھوتی۔ ایسا کیا کریں کہ ہر 15 دن بعد آپ اپنی کنگھی کو ایئر برش کو دھویا کریں، اچھے سے دھو کر، مطلب ڈیٹول جو ہے نا اس سے دھویا کریں۔ جراثیم ہوتے ہیں وہ، پھر جیسے ہمارے جسم پہ جراثیم ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، اس طرح بالوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہر 15 دن بعد اپنے ایئر برش کو صاف کیا کریں، تو اس سے بھی بال ہیلدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے کنگھی کیا کریں، اور صبح اٹھتے کنگھی کر لیا کریں، اس سے بھی بال ہیلدی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح باقی جسم کو مطلب ضرورت ہوتی ہے، مطلب جس طرح منہ دھوتے ہیں تو اسی طرح ہاتھ پاؤں بھی دھوتے ہیں، تو بالوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کیئر کی۔ تو باقی آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میری ویڈیو ضرور دیکھنا، اور مجھے سبسکرائب کرنا اور لائک شیئر کرنا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے۔